قمر اقبال نے کہا تھا کہ اسی کو ہر جگہ پایا غزل میں جو لہجہ ہم نے اپنایا غزل میں. کسی کو میرے گھر میں کیا ملے گا، میرا سارا ہے سرمایہ غزل میں. غزل کا جب سفر شمالی ہند سے شروع ہوا تو تادم حیات غزل نے مختلف کروٹیں بدلی ہے، مختلف زمانے کے رنگ دیکھے ہیں اور مختلف تجربات اور تغیرات کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے. غزل کا جیالہ شاعر جو اسد بستوی کے نام سے جانا جاتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسد نے کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی قصبہ، کوئی دیہات ایسا نہیں چھوڑا ہوگا جہاں پر اپنی نمائندگی نہیں کی ہے. زوردار تالیوں سے استقبال کرے اس نوجوان شاعر کا جس کی آواز میں سحر بھی ہے، جادو بھی ہے. بہت خوبصورت لب و لہجے کا شاعر جناب اسد بستوی. ہفت روز اخبار عوامی رائے کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان عالمی مشاعرہ، میری خوش قسمتی کہ میں اس مشاعرے کا حصہ ہوں. اس اسٹیج نے مجھے اسد سے اسد بستوی بنایا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر علاء الدین شیخ صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا. حاضرین گرامی، وقت بہت کم ہے. جو موضوع ہے وہ میں خواتین کا اسی حوالے سے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جب شعر مکمل ہو تو اللہ کرے کہ آپ کی تالیوں کی گونج اس حال سے نکل کر کے ہندوستان میں بیٹھی ہوئی مختلف میری مائیں اور بہنیں جو اس وقت اس ملک کے آئین کو، دستور کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، اللہ کرے کہ آپ کی تالیوں کی گونج ان تک پہنچے. اجازت ہے، اجازت، زوردار تالیاں بجا کر کے آپ مجھے اجازت دیں. پیش کرتا ہوں. نہ بنگلے پر نہ گاڑی پر نہ اونچی کوٹھیوں پر ہے، نہ سونے پر نہ چاندی پر نہ ہیرے موتیوں پر ہے. نہ بنگلے پر نہ گاڑی پر نہ اونچی کوٹھیوں پر ہے، نہ ہیرے پر نہ موتی پر نہ سونے چاندیوں پر ہے. امیر شہر تجھ کو ناز ہوگا اپنی دولت پر، امیر شہر تجھ کو ناز ہوگا اپنی دولت پر. ہمیں تو ناز اپنے ملک کی ان بیٹیوں پر ہے، ہمیں تو ناز اپنے ملک کی ان بیٹیوں پر ہے. بہت شکریہ حاضرین گرامی. آئیے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. وہ 4 مصرے صرف میرے جذبات نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے جذبات ہوں گے. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. جو صاحب روز کرتے ہیں وہ وعدہ بھی نہیں اچھا، جو صاحب روز کرتے ہیں وہ وعدہ بھی نہیں اچھا. ہمیں معلوم ہے ان کا ارادہ بھی نہیں اچھا. بار بار ہمیں تسلیاں دی جاتی ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی عوام آپ کی نیتوں کو جان چکی ہے. میرا اگلا مصرع مکمل ہو، اللہ کرے کہ آپ میری آواز سے آواز ملائیں. پیش کرتا ہوں بطور خاص. جو صاحب روز کرتے ہیں وہ وعدہ بھی نہیں اچھا، ہمیں معلوم ہے ان کا ارادہ بھی نہیں اچھا. کہ جب چاہو اور جو چاہو وہی قانون لگوا دو، کہ جب چاہو اور جو چاہو وہی قانون لگوا دو. حکومت کا نشہ اتنا زیادہ بھی نہیں اچھا، حکومت کا نشہ اتنا زیادہ بھی نہیں اچھا. اور حضرین گرامی، وقت بہت کم ہے، مجھے ایک نظم پڑھنی ہے.
ہندوستان کا پورا موجودہ منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مطلع پڑھوں گا، اللہ کرے کہ آپ میری آواز سے آواز ملائیں۔ میرے سامنے میرے محترم نسیم صدیقی صاحب، مستقیم مکی صاحب، نظام الدین رائین صاحب، تمام لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ وہ تمام تر نعرے جو آپ کے کانوں میں گونجتے ہیں، وہ تمام تر منظرنامے دلی اور ممبئی، تمام ممبئی باغ، جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، وہ تمام منظرنامے میں شعر پڑھتا ہوں۔ اہلیان اسٹیج سے بھی خصوصی توجہ کا طالب پیش کرتا ہوں۔ کل بھی برباد تھے، کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں؟ کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں؟ اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں، گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں، گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے، کل بھی برباد تھے۔ اور دلی میں ہونے والے پورے فسادات اور میرا بند پیش کرتا ہوں سر بطور خاص۔ کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں؟ ان کو گیتا سے مطلب نہ قرآن سے، ہنسا بھڑکاتے ہیں جو بڑی شان سے، ان کو گیتا سے مطلب نہ قرآن سے، ہنسا بھڑکاتے ہیں جو بڑی شان سے، جانے کیوں اتنی نفرت ہے انسان سے، وارث حضرت ٹیپو سلطان سے، جانے کیوں اتنی نفرت ہے انسان سے، وارث حضرت ٹیپو سلطان سے، اس طرح کرتے ہیں خون انسانیت، اس طرح کرتے ہیں خون انسانیت، جیسے انسان نہیں ہے یہ جلاد ہے، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں، گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ اور حاضرین گرامی، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے جانوں کی قربانی اس لیے نہیں دی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے پوچھا جائے کہ آپ ہندوستانی ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ ہندوستانی ہیں تو آپ ثبوت پیش کیجئے۔ میں اگلا بند پڑھتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ میری آواز سے آواز ملائیں، اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ پیش کرتا ہوں درخواست۔ کل بھی برباد تھے، کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں؟ کیا مشن ہے تمہارا ہمیں ہے خبر، چاہتے کیا ہو تم شہریت چھین کر؟ کیا مشن ہے تمہارا ہمیں ہے خبر، چاہتے کیا ہو تم شہریت چھین کر؟ ہے جو مقصود کرنا ہمیں در بدر، ظالموں تم بھی یہ یاد رکھنا مگر، ہے جو مقصود کرنا ہمیں در بدر، ظالموں تم بھی یہ یاد رکھنا مگر، اس وطن کی عمارت
ہے جس پر کھڑی، اس وطن کی عمارت ہے جس پر کھڑی، ہم مسلمان ہیں اس کی بنیاد ہے، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے، کل بھی برباد تھے اب بھی برباد ہے، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں۔ اور یہ بند بھی بطور خاص، کل بھی برباد تھے اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں، امن اور شانتی کے طرفدار ہم، ان کی نظروں میں پھر بھی گناہگار ہم، امن اور شانتی کے طرفدار ہم، ان کی نظروں میں پھر بھی گناہگار ہم نے سر کو کٹایا وطن کے لیے، اس وطن میں برابر کے حقدار ہم نے سر کو کٹایا وطن کے لیے، اس وطن میں برابر کے حقدار ہم، کیسے ہم چھوڑ دیں اپنی میٹی جہاں، کیسے ہم چھوڑ دیں اپنی میٹی جہاں، دفن ہم سب کے آباؤ اجداد ہے، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ اور آخری بند پڑھتا ہوں، اللہ کرے کہ آخری بند پر جو آج کا یہ موضوع ہے یوم نسواں، اللہ کرے کہ آپ کی سماعتوں پر میرا مصرع میرے بند آپ کے دلوں پر دستک دے، آپ میری آواز سے آواز ملائیں۔ پیش کرتا ہوں میں درخواست، کل بھی برباد تھے اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے، بک گئی میڈیا بک گئی عدلیہ، بک گئی کرسیاں بک گئی وردیاں، بک گئی میڈیا بک گئی عدلیہ، بک گئی کرسیاں بک گئی وردیاں، گھر سے اپنے کبھی بھی جو نکلی نہیں، آج سڑکوں پہ ہے قوم کی بیٹیاں، گھر سے اپنے کبھی بھی جو نکلی نہیں، آج سڑکوں پہ ہے قوم کی بیٹیاں، جلد کوئی براہیم پھر آئے گا، جلد کوئی براہیم پھر آئے گا، سن لے یہ جتنے نمرود و شداد ہے، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ اور حاضرین گرامی، آخری 4 مصرے پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ یہ تمام تر قوانین، یہ تمام تر جو مصیبتیں آتی ہیں صرف اس لیے لائی جاتی ہیں تاکہ آپ حکومت سے سوال نہ کر سکیں کہ اس وقت مہنگائی کا عالم کیا ہے، تاکہ آپ پوچھ نہ سکیں کہ بے روزگاری کا عالم کیا ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیجئے گا۔ پیش کرتا ہوں درخواست میں، سوتے ہوئے لوگوں کو شاید، مستقیم بھائی، سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا، اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا، سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا، اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا، انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے، انگریزوں نے بھارت
کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے، تھوڑا بہت جو کچھ تھا بچا وہ چوکیدار نے لوٹ لیا۔